السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عتیق کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آواز شعور۔ سنو دوستو، یہ باتیں تمہیں خوش نہیں کریں گی، یہ باتیں تمہاری رائے نہیں بدلیں گی، یہ تمہیں بے چین کریں گی، اور اگر بے چینی نہیں ہو رہی تو سمجھ لو کہ بات تم تک پہنچی ہی نہیں۔ مجھے معلوم ہے یہ باتیں بہتوں کو ناگوار گزریں گی، خاص طور پر انہیں جو برسوں سے خاموشی کے سائے میں فیصلے کرتے آئے ہیں۔ میں واضح کہہ رہا ہوں، میں کوئی مفاہمت نہیں چاہتا، میں کوئی درمیانی راستہ نہیں ڈھونڈ رہا، میں حساب مانگ رہا ہوں اور میں اس کے ہر لفظ کی مکمل ذمہ داری لیتا ہوں۔ بنیادی سوال جس سے سب بھاگتے ہیں، اب ذرا رکو، سانس لو اور ایک سوال سنو، صرف سنو۔ یہ جو بیچا گیا، یہ تمہارے باپ کا مال تھا یا عوام کا مال تھا؟ اگر یہ تمہارا ذاتی مال نہیں تھا، اگر یہ تمہاری جاگیر نہیں تھی، اگر یہ تمہاری وراثت نہیں تھی، تو پھر بیچنے کا حق کس نے دیا؟ یہ سوال بدتمیزی نہیں، یہ سوال ریاستی اخلاقیات کی بنیاد ہے۔ جس دن یہ سوال غیر ضروری ہو جائے، اس دن ملک ایک بازار بن جاتا ہے۔ یہ سوال بدتمیزی نہیں، یہ سوال شدت پسندی نہیں، یہ سوال ریاستی اخلاقیات کی بنیاد ہے۔ جس دن سوال غیر ضروری ہو جائے، اس دن ملک ایک بازار بن جاتا ہے۔ ہمیں برسوں سے ایک کہانی سنائی جا رہی ہے کہ یہ سب غلط فیصلے تھے، کہ نیت ٹھیک تھی، نتیجہ خراب آیا، کہ حالات مشکل تھے، مجبوری تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ غلطی ایک بار ہوتی ہے، غلطی سے سبق لیا جاتا ہے، غلطی کے بعد راستہ بدلا جاتا ہے۔ یہاں کیا ہوا؟ وہی کام بار بار کیا گیا، وہی نتیجہ بار بار نکلا، اور فائدہ ہر بار ایک ہی جیب میں گیا۔ یہ غلطی نہیں، یہ نقشہ ہے، یہ پالیسی ہے، یہ سوجی سمجھی خیانت ہے۔ نام بدلتے ہیں، نیت نہیں۔ ذرا غور کرو، چہرے بدلتے رہے، نعرے بدلتے رہے، پارٹیاں بدلتی رہیں، لیکن عوام ہمیشہ باہر رہی اور فیصلے ہمیشہ اندر ہوتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نظام کا اصول سادہ ہے، عوام کا مال ہے، جو بک رہا ہے بیچ دو۔ یہ اصول قانون میں نہیں لکھا، یہ اصول تقریروں میں نہیں ملتا، یہ اصول عمل میں نظر آتا ہے۔ جب عوام سے پوچھے بغیر فیصلے ہوں، فائدہ چند ہاتھوں میں جائے اور نقصان عوام اٹھائے، تو وہ اصول واضح ہو جاتا ہے۔ جو اشرفیہ کو پارٹی مت سمجھو، اشرفیہ کو خاندان مت سمجھو۔ اشرفیہ ایک بیماری ہے، وہ بیماری جو اقتدار کو خدمت نہیں بلکہ اختیار بے حساب سمجھتی ہے۔ ان کے لیے ریاست ایک کمپنی ہے، ادارے ایک پروجیکٹ، عوام ایک لاگت، اور یہ عوام کے ووٹ سے آتے ہیں اور عوام ہی کو غیر متعلق بنا دیتے ہیں۔ یہ اتفاق نہیں، یہ ذہنیت ہے۔ عوام کے لیے سب سے گندا جملہ، سب سے زیادہ گندا جملہ یہ ہے، یہ سب عوام کے لیے کیا گیا۔ یہ جملہ مت بولو، کیونکہ اگر یہ عوام کے لیے ہوتا تو عوام کو بتایا جاتا، تو عوام سے پوچھا جاتا، تو عوام کو شریک کیا جاتا کہ یہاں کیا ہوا۔ عوام کو بتایا نہیں گیا، عوام سے پوچھا نہیں گیا، عوام کو بس برداشت کرنے کو کہا گیا۔ عوام کے لیے نہیں تھا، یہ عوام کے لیے نہیں تھا، یہ عوام کے خلاف تھا۔ کہا جاتا ہے اور کوئی راستہ نہیں تھا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ راستے ہمیشہ ہوتے ہیں۔ اصلاح کا راستہ ہوتا ہے، سرمایہ کاری کا راستہ ہوتا ہے، شفافیت کا راستہ ہوتا ہے، لیکن یہ راستے محنت مانگتے ہیں، وقت مانگتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جواب دہی مانگتے ہیں، اور جواب دہی اس نظام کو سب سے زیادہ ناگوار ہے۔ اب خریداروں کی بات، کہا جاتا ہے یہ بڑے محب وطن لوگ ہیں۔ اگر واقعی محب وطن لوگ ہوتے تو ایک بات کرتے، یہ عوام کا احساسہ ہے، ہم اس میں سرمایہ ڈالیں گے، ہم اسے مضبوط کریں گے، ہم عوام کے لیے چلائیں گے، لیکن یہ بات نہیں کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ محب وطن ذمہ داری لیتا ہے اور سوداگر قبضہ لیتا ہے۔ یہاں قبضہ ہوا ہے، اصلاح نہیں۔ ایک جملہ کبھی کہا گیا تھا جس پر بہت شور ہوا، لیکن سچ سن لو، وہ جملہ کسی پاکستانی کی سوچ نہیں تھا، وہ مزدور کی بات نہیں کی تھی،
وہ ماں کی دعا نہیں تھی، وہ باپ کی غیرت نہیں تھی، وہ ان فیصلوں پر آیا ہوا تبصرہ تھا۔ عوام نے نہیں کیے تھے، توہین عوام کی نہیں ہوئی تھی، توہین فیصلہ کرنے والوں کی ہوئی تھی۔ دنیا عوام کو نہیں فیصلوں کو دیکھتی ہے۔ وہ جملہ پتہ ہے کیا ہے؟ کسی نے کہا تھا کہ پاکستانی پیسوں کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ سکتا ہے۔ کسی شخص عام پاکستانی کی بات نہیں کی تھی، اس نے اشرفیہ کی بات کی تھی۔ آپ بہتر سمجھ گئے ہوں گے میرا پوائنٹ کس کی طرف ہے، کون سا یہ ایسا فکرہ کس نے کہا تھا پاکستانیوں کے خلاف، کس نے کہا تھا اشرفیہ کے خلاف، کس نے کہا تھا ان کے فیصلوں کے خلاف۔ ایک شخص کسی کے حوالے کیا گیا تھا، اس نے یہ بات کی تھی۔ اگر شک شبہ ہو، سرچ کرو، لکھو کہ کس نے کہا تھا کہ پاکستانی پیسوں کے لیے اپنی ماں بھی بیچ سکتا ہے، تو آپ کو سامنے واضح ہو جائے گا وہ عام لوگوں کے لیے بات نہیں تھی، وہ اشرفیہ کے لیے تھی، اقتدار والوں کے لیے تھی، صاحب حیثیت لوگوں کے لیے تھی۔ جو عام پاکستانی ہے اس کے لیے سب سے بڑھ کے اس کی ماں ہوتی ہے، ہر چیز سے بڑھ کے لیے اس کی عزت ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے۔ وہ جو عام پاکستانی ہوتا ہے نا بھائی، وہ اپنی بیوی، اپنی ماں کے پہنے ہوئے کپڑے بھی کسی کو نہیں دیتا، غیرت کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی ماں کو اپنے بائک پہ بٹھا لیتا ہے نا، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے نا کہ یار یہ بائک مرتے دم تک میرے پاس رہے، اس کی اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اسے سیل بھی نہیں کرتا۔ تو یہ ہے غیرت کی بات۔ جب آپ اشرفیہ، نام تو بڑے شرافت والے، اور جب باتیں الا ماشاء اللہ۔ اب پیسے کی بات، یہاں سوال یہ نہیں کہ پیسہ آیا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ پیسہ رکا کیوں نہیں۔ کیونکہ جہاں جواب دہی نہ ہو، سوال نہ ہو، عوام نہ ہو، وہاں پیسہ ٹکتا نہیں، وہاں پیسہ بھاگتا ہے۔ یہ اتفاق نہیں، یہ نظام کی فطرت ہے۔ یہ عوام کی خاموشی بزدلی نہیں، یہ عوام کی خاموشی جہالت نہیں، یہ خاموشی مسلسل دباؤ کا نتیجہ ہے۔ جب سوال پر سزا، بولنے پر خطرہ ہو اور جینے کی قیمت خاموشی ہو، تو خاموشی ایک مسلط حالت بن جاتی ہے۔ یہ عوام کی ہار نہیں، یہ نظام کی گواہی ہے۔ اصل جرم یہ نہیں کہ مال بیچا گیا، اصل جرم یہ ہے کہ عوام مالک تھے اور عوام کو ہی فیصلے سے باہر رکھا گیا۔ یہی نیلامی، خاموش، معذب مگر مکمل۔ یہ تمہارے باپ کا مال نہیں تھا، یہ تمہاری جاگیر نہیں تھی، یہ کسی جماعت کی ملکیت نہیں تھی، یہ عوام کا مال تھا، اور جس نے اسے بیچا اس نے غلطی نہیں کی، اس نے خیانت کی۔ عوام کا مال ہے جو بک رہا ہے، بیچ دو، یہ نعرہ نہیں، یہ فرد جرم ہے۔ اگر یہ باتیں تمہیں کڑوی لگیں تو سمجھ لو سچ اپنا کام کر رہا ہے، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ آواز دبنی نہیں چاہیے تو اس چینل کو سبسکرائب کرو، کامنٹ کرو اور آگے پہنچاؤ۔ خاموشی بھی فیصلہ ہے، اور اب یہ فیصلہ عوام نہیں کریں گے۔